زیادہ کرنے سے بہتر زیادہ طواف کرنا ہے. سمجھے؟ ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہم ایک سے زیادہ لوگوں کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں کیا، یعنی پوری امت کی طرف سے؟ جی، جس کا انتقال ہو گیا یا زندہ ہے یا جس کی بھی طرف سے آپ کو عمرہ کرنا ہے ان کا نام لے، مسجد عائشہ جائے اور جا کر کے احرام باندھے، وہی وضو کر لے اچھی طرح سے اور احرام باندھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور نیت کریں اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر، میرے مرحوم ابو کی طرف سے قبول فرما، میری مرحوم اللہ کی طرف سے قبول فرما، میرے فلاں کی طرف سے قبول فرما. اگر آپ چاہیں تو پوری امت کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو آپ ایک ساتھ پوری امت کی جانے سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، ایک عمرے میں پوری امت کو اس کا ثواب بخش سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. بہتر نوافل سے بہتر عمرہ ہے اور عمروں سے بہتر طواف ہے. کیونکہ طواف آپ عمرہ کریں گے پورے دن میں ایک، لیکن اگر آپ پورا دن حرم میں رہے تو آپ اس عمرے کے وقت میں یعنی مسجد عائشہ جا کے آ کے پھر بعد میں سعی بھی کرنی ہے آپ کو، پھر الگ بھی کرنا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ طواف کر لیں گے. تو یہ مسئلہ یاد رکھیں، نوافل سے بہتر عمرے ہیں اور عمرے سے بہتر طواف ہے. مطلب سب سے بہتر عبادت طواف کی ہے، سب سے بہتر عبادت طواف کی. جتنے پھیرے لگا سکتے ہو، جتنے چکر کاٹ سکتے ہو، جتنے طواف کر سکتے ہو، اتنے طواف آپ خانہ کعبہ کے کرو. ٹھیک ہے، ہر طواف ایک طواف مطلب 7 چکر. میں تھوڑا حج کو لیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا اسکرین مکمل ہو جائے، تاکہ پھر حج کے وقت تو پھر حج ہی ہو پھر. تو اس کے لیے آپ اطمینان سے سنتے بھی رہیں. الحمدللہ ہمارے حاجیت الوارث صاحب کی خاص بات یہ ہے کہ وہ الحمدللہ بہت اچھے انتظام کرتے ہیں. الحمدللہ گزشتہ سال تو ادھر اڑاوت یا راویر اس طرف سے بھی اور کئی علاقوں سے حاجی صاحبان تشریف آئے تھے، کیونکہ گرمی کا وقت بھی ہے اور یہ ہمارے حاجی صاحب کا بھی معاملہ ہے کہ وہ حاجیوں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، دعائیں لیتے ہیں. حاجیوں کی دعائیں بڑی مبارک ہیں، آپ کی دعاؤں سے تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری امت کا بیڑا پار ہوگا. تو آپ یہ جاری بھی رکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم حج کے اوپر آتے ہیں. طواف کے اندر چند باتیں جو نہیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بغیر وضو کے طواف نہیں کرنا ہے. اگر بغیر وضو کے طواف کر لے کوئی تو اس پہ آئے گا دم، اور جس پہ غسل فرض تھا اس نے طواف کر لیا تو اس کو زیادہ گناہگار بھی ہوگا اور اس کو دم بھی دینا پڑے گا. ناپاک عورت، ناپاک مرد، بے وضو عورت، بے وضو مرد اگر طواف کر لیں گے تو اس کو دم دینا پڑے گا. طواف کرتے کرتے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طواف یہ نماز کی مثل ہے، نماز کی طرح ہے، لیکن اس میں تم چلتے ہو اور نماز میں نہیں چلتے، تو تم اس میں بھی برائی سے بچو. یعنی طواف کرتے کرتے باتیں کرنا، دنیاوی باتیں کرنا، عورتوں کو تکنا، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانا اور جھگڑا کرنا، بحث کرنا، الجھنا، یہ سب چیزیں منع ہیں. جیسے نماز میں منع ہے ویسے سیم کیس طواف میں ہے. طواف میں الجھنا، جھگڑنا، غیر محرم کی طرف نگاہ ڈالنا، کیونکہ وہاں بہت سارے دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، چینی، جاپانی، انڈونیشین، افریقنس، افریقنس، ایسٹرن، ویسٹرن آتے ہیں. تو اس میں آپ کو سب کی طرف توجہ ہٹا کے نماز میں جیسے ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے ویسے ہی طواف میں رکھنا ہے. طواف کے اندر سطر کا خیال رکھنا پڑے گا. عورتیں جب استلام کرتی ہے تو ایسے ہاتھ بلند کرتی ہے، تو اگر کڑائی کھلے گی تو دم لازم آئے گا. کڑائی کھلے گی نا استلام کرتے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر کہے گی، ہاتھ اٹھائیں گی تو یہ جیسے میرا نیچے چلا گیا نا آستین، ویسے ان کی بھی آستین. تو دستانے پہن لیں. بیسٹ کیا ہے؟ ہاتھوں کے دستانے ہاتھوں کے موزے پہن لیں. مرد اگر ناف کے نیچے اس کی وہ نیچے والی آرام چلی جاتی ہے، جیسے عام طور پہ لنگی جو ہے وہ ناف کے نیچے سرک جاتی ہے، تو ناف کے نیچے کا حصہ اگر کھلے گا تو دم دینا پڑے گا. ران کے اوپر کا حصہ کھلے گا تو دم دینا پڑے گا. تو آپ احرام ایسا باندھے کہ کسی طرح سے مانڈی جو ران ہے آگے پیچھے سے کہیں نظر نہ آئے، ناف کے پیچھے نہ نظر آئے. احرام کے اندر جو ہے وہ الٹا احرام کرنا حرام ہے، مطلب ایسے الٹا کر کے جانا احرام میں طواف کے اندر حرام ہے. الٹا طواف کرنا حرام ہے. اگر آپ نے طواف مکمل کر لیا 7 چکر، آپ نے 8واں شروع کر دیا تو اب آپ رک نہیں سکتے، اب آپ کو پورے 14 کرنے پڑیں گے چکر. کیوں؟
جیسے آپ نے نماز میں نیت باندھ دی, آپ بولے یار نفل جان دو چھوڑ دو, نہیں چھوڑ سکتے. اب وہ آپ پہ کیا ہو گئی, فرض. آپ نے نیت باندھی نا, آپ کا کہنا ہے جان دو چھوڑ دو, نفل نہیں سکتے, نیت باندھی, اب نماز پوری کرنی پڑے گی. اگر توڑو گے تو پھر سے کرنی پڑے گی. تو اگر کسی نے 7 چکر کر کے 8واں شروع کر دیا, اگر 8واں شروع کر دیا تو اس کو 14 پورے کرنے پڑیں گے, اور اگر 15واں شروع کر دیا تو 21 پورے کرنے پڑیں گے. اور بعد میں 6 رکعت, کیونکہ 3 طواف ہو گئے نا, تو 6 رکعت پڑھنی پڑے گی. لیکن ایسا ہوا کہ آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ 4تھا چکر ہے کہ تیسرا, یا یہ ڈاؤٹ ہوا کہ آپ کی ایجنٹ کہہ رہی کہ نہیں 7واں ہے. سنیے نا جی صاحب, وہ موتی رکھیے, لیکن اس میں بھی مغالطہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ. تو اگر کسی کو یہ دل میں خیال پیدا ہو جائے کہ 6ٹھا ہے کہ 7واں, آپ کی ایجنٹ کہہ رہی ہے کہ 7واں ہے, آپ کہہ رہے تجھے کا سمجھتا 6ٹھا ہے, اگر 6ٹھے 7ویں میں کوئی نزا پیدا ہو جائے تو جو کم والا ہے اس کو مان لو. کم والا کون سا ہے, 6ٹھا. زیادہ والا کون سا ہے, 7واں. تو زیادہ والا چھوڑ دو, کم والا مان لو. کیوں؟ کیونکہ 6ٹھے پہ یقین ہے, نزا تو 7ویں پہ, جھگڑا کہے پہ ہے. 6ٹھا تو وہ بھی مان رہا نا 7 والا, اور 6 والا تو مان ہی رہے ہیں. 6 والا, یا سمجھو کہ 5 اور 6 میں ڈاؤٹ ہے, تو 5 تو کنفرم ہے نا کہ 5 ہوئی ہے. شک میں 6ٹھے میں, تو شک والا چھوڑ دو اور یقین والا 5 مان لو, 5 سے شروع کر دو. اب ایسا ہوگا کہ طواف کرتے کرتے وضو ٹوٹ گیا, صف لگ گئی, یا آپ کی حجن یہاں تھک گئے کہ اب تھوڑا سا رک کے کریں گے. تو اگر خانہ کعبہ کے طواف کے 4 چکر ہو گئے تھے, 4 چکر ہو گئے تھے, تو جہاں آپ نے چھوڑا وہیں سے شروع کریں. جی جی, جہاں سے چھوڑا تھا 4 چکر ہو گئے تھے نا, پھر آپ مقام ابراہیم کے پاس یا حتیم کے پاس یا مستجار یا مستجاب کہیں پر بھی آپ نے کہیں چھوڑ دیا, وضو ٹوٹ گیا, فرض کر لیجئے, یا خون نکل گیا, وضو ٹوٹ گیا. اگر کسی نے طواف کو درمیان میں سے چھوڑا اور 4 چکر نہیں ہوئے تھے تو اب اس کو اختیار ہے, چاہے تو پھر سے کرے, چاہے تو جہاں سے چھوڑا وہاں سے کنٹینیو کرے. لیکن اگر 4 ہو گئے ہیں تو پھر سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں سے چھوڑا وہاں سے کرے. جیسے مقام ابراہیم پاس سے چھوڑ کے گئے نا, تو پھر سے وضو کر کے آ کے پھر وہیں سے مقام ابراہیم سے چلنا شروع کرتے ہیں. سمجھے؟ طواف کے کچھ مسائل تھے میں نے بیان کیے. بغیر وضو نہیں چلے گا, نماز کی طرح ہے نا. نماز بغیر وضو کی ہوتی ہے, بغیر سطر کے طواف کے اندر باتیں کرنا, دنیاوی جھگڑنا, غیر محرم کو دیکھنا ناجائز, حرام. ایسے بھی حرام ہے, ویسے بھی زیادہ حرام ہے. اس کے ساتھ ساتھ الجھنا, بحث کرنا, فضول کی باتیں کرنا, یہ بھی منع ہے. آسمان کو نہیں دیکھے, کعبے کی طرف سینہ بھی نہیں کرے, کعبے کی طرف پیٹ بھی نہیں کرے. چلتے چلتے سے سینہ بھی نہیں کرنا ہے, پیٹ بھی نہیں کرنی ہے, آسمان کو بھی نہیں دیکھنا ہے, بس نیچے نگاہ کر کے زور سے لوگ پڑھتے ہیں. آپ دیکھو گے کہ انڈونیشینز اور ٹرکش, یہ ترکی کے لوگ نا ڈیلیگیشن کے اندر آتے, پورا جھنڈ بنا کے آتے ہو, زور زور سے پڑھتے ہو, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو وہ زور سے پڑھتے, زور سے پڑھنا مکروہ ہے, دل سے پڑھیں. سورہ یاسین یاد ہے, سورہ یاسین بھی پڑھنا تو پڑھے, لیکن دل میں پڑھیں. سورہ ملک یاد ہے, دل میں پڑھے. ہاں پڑھتے رہے, اور اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو بھی اس کا طواف ہو جائے گا. کوئی درود شریف پڑھے تو بھی ہو جائے گا, کوئی خاموش رہے تو بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہو گیا طواف. اب 8 تاریخ تک انتظار کرنا ہے. 8 تاریخ آئے گی تو حج کے 5 دن کے لیے آپ کو احرام باندھنا ہے. اصل میں یہ احرام 3 دن کا ہے, لیکن ہم 5 دن کہہ دیتے ہیں. احرام باندھنا ہے حج کا. کیا کرنا ہے ابھی آپ کو, حج کا 8 تاریخ, 8 ذی الحج. آپ جہاں پر ہو, آپ عزیزیہ میں ہو, مکے میں ہو, کہیں پر بھی ہو, 7 تاریخ کو شام میں لے جاتے ہیں حاجیوں کو. اگر آپ کو 7 تاریخ کو بھی لے کے چلے گئے مینا میں تو ٹینشن کی بات نہیں ہے. آپ جہاں پہ رہتے ہو, جہاں رہتے ہو, جو آپ کی قیام گاہ ہے, وہاں سے آپ احرام باندھیں. بہتر ہے کہ خانہ کعبہ میں جا کے باندھے, ہر مسجد حرام میں,
लेकिन वहाँ आने जाने ट्रैफिक के अंदर वहाँ से बांध दें, जहाँ जगह है आपकी। अगर अजीजिया में तो अजीजिया में, अगर मक्के में तो मक्के में, जहाँ होटल आपकी वहाँ पे आप एहराम बांधे। वही तरीका, गुसल करे, गैर जरूरी बाल निकाल ले, नाखून काट ले, 2 रकात नफल नमाज पढ़े एहराम बांध करके, और फिर नियत करें 8 तारीख को या 7 तारीख को या 6 तारीख को। हज के दिन कब से शुरू होते हैं? कुरान कहता है हज के दिन शुरू होते हैं शव्वाल की 1 तारीख से। मतलब अगर कोई 1 तारीख से शव्वाल की एहराम बांध के हज को जाना चाहे ना तो 1 तारीख से बांध सकता है वो। मतलब ईद के दिन, हमारे ईद का दिन रहता ना तब से। तो शव्वाल, जिलकादा, जिलहज, ये 2 महीना 10 दिन आप एहराम बांध करके इतने पहले से भी हज की नियत कर सकते हैं। लेकिन हमको 7 तारीख को, जैसे बताते हैं कि 7 तारीख को आपको एहराम बांध करके मीना ले जाते हैं, तो 7 को ले जाए तो कोई मसला नहीं है, 8 को ले गए तो भी कोई मसला नहीं। 8 तारीख को आपको एहराम बांधना है। किसका एहराम बांधना है? अभी इसका बांधना है हज का। क्या नियत करेंगे? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी वयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। ए अल्लाह, मैं हज का एहराम बांधता हूँ, बांधती हूँ, ए अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा, मेरी तरफ से कबूल फरमा। ठीक है। इसके बाद तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक 3 मरतबा पढ़ेंगे सब। पढ़िए। innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak। 3 मरतबा। ठीक है। उसके बाद में वो सब पाबंदी, बाल नहीं ना काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, बीवी हराम, खुशबू नहीं लगा सकते, चेहरा नहीं छुपा सकते, बाल नहीं छुपा सकते, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, उभरी हुई पैर की हड्डी मर्द नहीं छुपा सकते। ठीक है। एहराम की पाबंदियाँ, औरतें अपना चेहरा खुला करें, और उसके अलावा सारी वो जो चीज़ें मर्दों की थी सिवाय सिले हुए कपड़े के, वो भी सारी चीज़ें उन पर भी पाबंदी है। वो सिला हुआ कपड़ा पहन सकती है, आप नहीं पहन सकते, बस इतना फर्क है। वो पैर की उभरी हुई हड्डी जो है वो उसको छुपा सकती है, आप नहीं छुपा सकते। वो अपना सर छुपा सकती है, आप छुपा नहीं सकते। ठीक है। आप आएंगे 8 तारीख को मीना में। कहाँ पे आएंगे? एहराम बांध दिया, हज की नियत कर ली। 8 तारीख को मीना में आने के बाद में आपको ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और 9 तारीख की फजर की नमाज मीना में पढ़नी है। ये मीना का क़याम सुन्नत है। अगर किसी वजह से कोई हाजी मीना में नहीं पहुंचे तो उस पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आता। मीना का क़याम क्या है? सुन्नत मुबारक है। अगर कोई लेट हो गया और वो 8 तारीख की, अब ये ना आपको सुनना है बहुत, ये 5 दिन बीच में कुछ ही नहीं बोलना है। बोलेंगे ना तो फिर आपके मसाइल आगे पीछे हो जाएंगे, फिर आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। खामोशी से, गौर से, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा, बहुत तवज्जो से। ठीक है। 8 तारीख को आप 7 तारीख को मीना लेकर के जाएंगे। मीना में जाकर के क्या करना है? आपको वक्तों पे नमाज पढ़नी है। 8 तारीख की 8 तारीख की ज़ोहर, 8 तारीख की असर, 8 तारीख की मगरिब और 8 तारीख की इशा और 9 तारीख की फजर। ये है सुन्नत मौक़िदा, सुन्नत मुबारका। लेकिन अगर कोई हाजी ऐसा हुआ कि वो ज़ोहर में नहीं पहुंचे, असर में नहीं पहुंचे, मगरिब में नहीं पहुंचे, फजर में नहीं पहुंचे, वो सीधा मीना पहुंच, मीना से डायरेक्ट अरफात पहुंच गए, यानी वो हरम से सीधे 9 तारीख के दिन ज़ोहर तक के पहुंच गए अरफात में, उन पर कोई दम वगैरह लाजिम नहीं आएगा। सुन्नत छूटेगी, सवाब में बड़ी कमी होगी, सवाब से महरूम होंगे, लेकिन उनका हज बहरहाल अदा हो जाएगा। लेकिन आपको 8 तारीख को कहा जाना है? सबसे पहले एहराम बांध कर नियत करके मीना जाना है। मीना जाकर के आपको 5 नमाजें पढ़नी है।
اگر آپ کو 7 تاریخ کی رات کو بھی لے کے چلے گئے تو 7 کی بھی نماز پڑھیے، 8 کی بھی نماز پڑھیے، کوئی اس میں ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اگر 8 تاریخ کو، جیسے میں نے کہا 7 کو آپ آ گئے، اگر 8 کو نہ بھی آپ آئے اور آپ سیدھا مینا چھوڑ کر کے سیدھے چلے گئے عرفات کے اندر، تو بھی کوئی دم وغیرہ لازم نہیں آئے گا، لیکن سنت موقعہ چھوٹ جائے گی تو ثواب کا بہت بڑا نقصان اور بہت بڑے سنت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو 8 تاریخ کو مینا آنا ہے، 7 کو بھی آ گئے تو کوئی مسئلہ نہیں، احرام باندھنا ہے، احرام باندھ کے حج کی نیت کر کے لبیک پڑھتے ہوئے مینا پہنچ جانا ہے۔ مینا کے اندر آپ کو 8 تاریخ کی 4 نمازیں اور 9 تاریخ کی فجر پڑھنی ہے۔ پھر وہاں سے آپ 9 تاریخ کی فجر پڑھنے کے بعد مینا سے چلیں گے عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان میں آپ کو ظہر اور عصر کی 2 نمازیں پڑھنی ہے اپنے اپنے وقتوں میں۔ مسجد نمرانی جانا ہے، وہاں جا کے خطبہ سننا اور وہاں پہ رش کے اندر پھنسنا یہ سب نہیں کرنا ہے۔ آپ کو عرفات کے میدان میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے عرفات شروع، عرفات اسٹارٹ، وہاں کی حدود میں داخل ہو جانا ہے۔ احرام کی حالت میں ہیں آپ عرفات میں جا کر کے ظہر کی نماز اس کے وقت میں اور عصر کی نماز اس کے وقت میں ادا کریں گے۔ عرفات کے میدان میں آپ جا کر کے ظہر کی نماز اس کے وقت میں، عصر کی نماز اس کے وقت میں، پھر ظہر سے لے کے عصر تک کے اور مغرب تک کے آپ کو دعائیں کرنی ہے۔ اس دن کی سب سے بڑی خطا اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ حاجی یہ تصور کریں کہ میں بخشا گیا کہ نہیں، میرا قبول ہوا کہ نہیں، میری مغفرت ہوئی کہ نہیں، یہ شک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کو یقین کرنا ہے کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ یہ شک کرنا کہ میرا قبول ہوا کہ نہیں، میں بخشا گیا کہ نہیں، میری مغفرت ہوئی کہ نہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے عبدالوارث نے مجھے بلایا اور میں شک کروں کہ مجھے کھلائیں گے کہ نہیں کھلائیں گے، تو یہ گویا کہ میں عبدالوارث بھائی کی توہین کر رہا ہوں کہ بلایا اور کھلائیں گا کہ نہیں کھلائیں گا۔ تو معاذ اللہ، جب اللہ نے بلایا ہے تو یقین کرو کہ اللہ نے قبول ہی فرمایا ہے۔ مغفرت کرنی ہی ہے، بخش دینا ہی ہے، حاجی بنانا ہی ہے۔ اسی لیے حضور نے کہا کہ عرفہ ہی حج ہے۔ کیا کہا؟ عرفہ ہی حج ہے۔ عرفے کے اندر آ جانا ہی حاجی ہو جانا ہے۔ اب آپ حاجی ہو، مبارک ہو۔ 4 عمل کرنے، غور سے سنیے گا۔ پہلا عمل، آپ کو عرفات کے میدان کے اندر دعا کرنے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ 100 مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم کا پہلا حصہ کیسے پڑھتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک جملہ جوڑنا ہے۔ کیا جوڑنا ہے؟ وعلینا معہم، وعلینا معہم، وعلینا معہم۔ یہ پڑھنے کے بعد انکا حمید مجید کے بعد یہ پڑھنا ہے وعلینا معہم۔ اے اللہ درود نازل فرما، جیسے درود نازل فرما ہمارے پیارے آقا، ہمارے سردار حضرت جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسے تو نے درود نازل فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر، اور اے اللہ ان کے ساتھ ہم پر بھی درود نازل فرما۔ وعلینا معہم، معہم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وعلینا معہم۔ کیا کیا پڑھا آپ نے؟ 100 مرتبہ، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ درود ابراہیم کا پہلا حصہ وہ علینا معہم کے ساتھ۔ کوئی سنائے گا؟ آسان ہے درود ابراہیم، وہ علینا معہم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
इन्नका हमीदुम मजीद वो अलैना माअहुम। पढ़िए ना जरा, आपके काम में है वो अलैना माअहुम। 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ लीजिए, ठीक है, और दुआ कीजिए। इस वक्त अल्लाह इतना पसंद फरमाता है हाजी को कि अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, अगर ये हाजी मुझसे कहे कि या अल्लाह इन लाखों हाजियों को बख्श दे, तो इसकी अकेले की दुआ पे मैं इतने लाखों की मग़फ़िरत दूंगा। अल्लाह फ़ख्र फरमाता है, अल्लाह फ़ख्र करता है, अल्लाह फ़ख्र फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, ये मेरे बंदे हैं। जैसे दुनिया में हमारा कोई दोस्त बहुत बड़े मकाम पे पहुंच जाए, बहुत बड़ी बुलंदी पे चला जाए, कलेक्टर बन जाए और बड़े ओहदे पे फाइज हो जाए, हम कहते हैं मेरा दोस्त है, मेरा यार है, मेरा पार्टनर है, मेरा क्लासमेट है, मेरी गली वाला है, मेरा रिश्तेदार है। तो अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे हैं, मेरे बंदे, फरिश्तों ये मेरे बंदे, ये मेरे बंदे। फख्र फरमाता है अल्लाह पाक हाजियों को दिखा करके कहता है, देखो तुम कहते थे ना फसाद करेंगे, जमीन को फूसे भर देंगे, ये तो अपनी जिंदगी की पूरी कमाई लगा के मुझे राजी करने यहाँ पे आ गए हैं। इनके गर्द आलूद बाल देखो, इनका एक मामूली सा चादर का लिबास देखो, और इनका बगैर छत के धूप में मुझसे दुआएं करना देखो। तुम कहते थे फसाद करेगा, ये तो मेरी मर्जी के लिए सब कुछ कुर्बान करके आया है, घर छोड़ के आया है, बीवी बच्चे छोड़ के आया है, दुनिया की दौलत कुर्बान करके मेरे नाम पे आया है मुझे राजी करने। देखो बगैर छत के है, बगैर सादा लिबास पहन रखा है, कोई बहुत भारी और एकदम आलीशान लिबास नहीं पहना है, और आज मुझे पुकार के मुझसे दुआएं करता है। तो अल्लाह फख्र फरमाता है बहुत बड़ा दिन है, बहुत दुआएं करनी है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा नहीं रखा था, रोज़ा नहीं रखना है, और सरकार ने दूध पिया था, हो सके दूध मिल जाए तो दूध भी आप पिए, ठीक है। 9 तारीख के दिन ज़ोहर, असर और दुआएं और वकूफ़े अरफा, ये सबसे बड़ा रुकन है, सबसे बड़ा काम है, ये अरफात के अंदर आपको करना है। हमें भी दुआ में याद हमेशा यहाँ पे हमारे मदारिस है, हिफ्ज़ क्लास शुरू होने वाली है, खास दुआ करना कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस ब्रांच को और हमारे मदरसों को और हमारे सारे साथियों को दोनों जहाँ की अल्लाह नेमतों से मालामाल फरमा दे, हमारे निगरां की उम्र में अमल में अल्लाह बरकत दे। ये आपसे खास गुजारिश है। आज ही हमसे पूछते हैं आपको हजरत हम क्या दें, हम कहते कि बस अरफात में दुआ के 2 जुमले दे दें, इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। यही हम आपसे गुजारिश करेंगे। हमारी ब्रांच के लिए दुआ कीजिए, हमारे साथी के लिए, हमारे लिए दुआ, ठीक है। अरफात का दिन मगरिब तक के रुकना है। कब तक रुकना है? मगरिब तक के। मगरिब से पहले अगर किसी ने अरफात का मैदान छोड़ दिया उस पर दम लाजिम आएगा, याद रखना। अरफात में दिन में वकूफ भी वाजिब है और रात में वकूफ भी वाजिब है। अगर असर पड़े अजान होने के बाद निकलने का, हाँ, लोग कहते हैं मगरिब का अव्वल निकल जाए, अगर अव्वल निकल गए तो दम आ जाएगा, क्योंकि वकूफ अरफा के अंदर, देखो गौर से सुना, बहुत काम की बात है। वकूफ अरफा के अंदर दिन में 1 घड़ी ठहरना वाजिब है और रात में 1 घड़ी ठहरना वाजिब है। अगर आप मगरिब में निकल जाएंगे तो रात का हिस्सा मिला आपको। मगरिब की अजान होने दीजिए, वहाँ पे तोप का आवाज़ सुनाई देगा, वहाँ पे मगरिब की अजानें नमरा में सुनाई देंगी आपको, मस्जिद नमरा की। जब तक के अरफात में मगरिब का वक्त ना हो जाए बाहर नहीं निकलिएगा, निकल गए तो दम देना पड़ेगा। वहाँ पे मगरिब तक के ठहरना है। ज़ोहर पढ़े आपने अपने वक्त में, असर पढ़े, दुआ की, खूब दुआ की, इतनी दुआ करें कि आप उस वक्त जितना हो सके दुआ करें। हुजूर की दुआ बताओ कैसी थी? हुजूर ने टाइम के लिए ज़ोहर असर पहले पढ़ ली, ज़ोहर असर पहले पढ़ ली, एक साथ मिला के पढ़ी, ज़ोहर के साथ असर पढ़ लिया आपने, ठीक है, ताकि असर की नमाज के लिए फिर जाना, फिर वजू करना, फिर सारे एहतमाम करना, उसमें वक्त जाएगा। तो हुजूर ने उसको दोनों को जमा सलातैन फरमाया, नमाजें दोनों इकट्ठी पढ़ ली और फिर जो हुजूर दुआ के लिए खड़े हुए, ज़ोहर असर जमा करके असर की नमाज पहले पढ़ ली, जो खड़े हुए हुजूर दुआ करने के लिए आका ने पहले अपने हाथों को बुलंद किया, हाथों में दर्द होने लगा, हुजूर ने चेहरे के सामने, दर्द होने लगा सीने के सामने, फिर दर्द होने लगा तो हुजूर ने और सरकार इतनी देर तक के तवील दुआ फरमाते रहे, इतनी तवील दुआ की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनका नाम दुआ में है, दुआ कबूल हो जाए, वो इतनी दुआ कर रहे तो हम गुनहगारों को कितनी दुआ करनी चाहिए। हुजूर की तो शान ये है कि दुआ की के अल्फाज निकलते बाद में पहले कबूल हो जाते हैं।
हुजूर के नाम से दुआ कबूल होती है, लेकिन उन्होंने हमको सिखाया कि ये कितना बड़ा मकाम है, कितनी दुआएं करनी है अल्लाह से, कितना मांगना है, कितना अल्लाह से अर्ज करना है। तो दुआ में कोताही नहीं करें, चाव ढूंढने, बस पकड़ने, इधर जाने उधर जाने की कोशिश ना करें। आप जितना हो सके उतनी दुआ करें। और आपकी दुआ की शान क्या है? अल्लाह फक्र फरमा रहा है, अल्लाह नवाजने पे है, अल्लाह तबारक तआला की रहमतें आमादा है। मेरे बंदे मांगते तो दिया जाएगा तेरे लिए। तो आज अल्लाह की रहमतें बरस रही है। दुआ करें, कसरत से दुआ करें। मगरिब से पहले ना निकले, मगरिब से पहले ना, मगरिब का टाइम होने दे, मगरिब की अजान होने दे, मगरिब का वक्त तो मुकम्मल होने दे। उसके बाद आप 9 तारीख की रात ख़त्म होंगी, 9 तारीख का दिन खत्म होगा, 10 तारीख का रात शुरू होगी, 10 तारीख की रात शुरू होगी। आप अब अरफात के मैदान से जाएंगे मुज़दलिफा। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? बहुत गौर से सुनना, यहाँ पे 3 काम करने हैं, गौर से सुनना, बहुत गौर से। पहला काम, मगरिब और इशा दोनों मिला के पढ़नी है। मगरिब और इशा दोनों मिला के पढ़नी है। कैसे पढ़ेंगे? पहले मगरिब की 3 रकात फ़र्ज, फिर इशा की फ़र्ज, फिर मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत, और लास्ट में 3 रकात वाजिब अल वितर। अगर रास्ते में आपने पढ़ ली या अरफात में पढ़ ली, तब भी आपको मीना के पढ़नी पड़ेगी। ये ना पढ़ लिए नहीं, अरफात में पढ़ो, रास्ते में पढ़ो, मुज़दलिफा आएंगे तो पढ़ने पड़ेगी। अगर किसी ने मगरिब के टाइम पढ़ ली, इधर मगरिब के टाइम में पढ़ ली, तो फिर भी उसको अरफात में आके दोनों मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगी। मतलब मगरिब की भी चलेगी नहीं, मगरिब के वक्त की भी चलेगी नहीं, रास्ते की भी चलेगी नहीं, अरफात की भी चलेगी नहीं। मुज़दलिफा आकर 2 नमाजें मिला के पढ़नी पड़ेगी। अगर कोई जल्दी निकल गया, समझो 4 नहीं, ऐसा नहीं, मिला के पहले मगरिब की फर्ज, फिर इशा की फर्ज, फिर मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत, फिर आखिर में 3 रकात वाजिब अल वितर। समझ में आई आपको? पहले इशा की, पहले मगरिब की फर्ज जी, फिर इशा की फर्ज, फिर मगरिब की सुन्नत, इशा की सुन्नत, और आखिर में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। समझ आया आपको? कोई मुश्किल है? हम क्या समझ रहे थे, जैसा मैं मगरिब पूरी अदा कर लो, फिर बाद में इशा अदा करो। नहीं, मिला करके बोले कि इस तरीके इस तरीके से मगरिब की फर्ज, फिर इशा की फर्ज, फिर मगरिब की सुन्नत, फिर इशा की सुन्नत, फिर 3 वितर। माशाअल्लाह, जी सुभान अल्लाह। तो वो क्या अलग तरीका समझ जी जैसे मगरिब पढ़ लो, फिर इशा पढ़ लो, तो मिलाकर पढ़ लिया जाएगा, ऐसा नहीं है ना? नहीं। आज मैंने ऐसा भी सुना, अरफात के मैदान के अंदर जोहर और असर एक साथ पढ़ सकते। अरफात के मैदान में जो असर, ज़ोहर और असर मिला के पढ़ने की बात है, वो आपको अपने अपने वक्त में पढ़नी है। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर के वक्त में और असर की असर में। क्यों? उसकी वजह बताता हूँ मैं। वहाँ पे जो इमाम साहब हैं वो हैं मक्के के। कहाँ के इमाम हैं? वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं। तो उन्होंने कितनी नमाज पढ़ानी चाहिए ज़ोहर की? कितनी पढ़ाते हो? 2 पढ़ाते हैं। वो पढ़ाने कितनी है उनको? अभी अब्दुल वालिद चोपड़ा में रहते हैं, तो ज़ोहर कितनी पढ़नी पड़ेगी? क्यों? क्योंकि मकामी है, कयाम है उनका। अगर ये नासिक जाएंगे तो कितनी पढ़ेंगे? 2 रकात। आप यहाँ से मक्का चले गए तो आप 2 पढ़ेंगे ना, लेकिन आप चोपड़ा में तो कितनी पढ़ेंगे? चोपड़ा के आजू बाजू 90 के अंदर है, 90 किलोमीटर के अंदर, 92 किलोमीटर के, तो कितनी पढ़ेंगे? 4 पूरी। लेकिन वो मक्का के इमाम साहब नमरा की मस्जिद में आके 2 रकात पढ़ाते हैं। आपकी होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि 4 रकात पढ़नी है, 2 रकात पढ़ोगे तो नहीं होगी ना। तो इसलिए वहाँ जाना, दोनों नमाजें मिलाना, खुतबा सुनना, उससे बेहतर है कि अरफात ही में आप अपनी 2-2 रकातें नमाज जब सफ़र में तो और अगर वहाँ पे 15 दिन रहना है तो 4-4 पूरी पढ़नी है। ठीक है? 4 अपनी नमाजें अपने अपने वक्त में पढ़ लीजिए। वो इमाम की नमाज क्यों नहीं होती है? क्योंकि उन्होंने 4 पढ़ानी चाहिए, वो 2 पढ़ा रहे हैं। कितनी पढ़ानी चाहिए उन्होंने? 4। क्योंकि वो कौन है? मुकीम। और 2 कौन पढ़ता है? मुसाफिर। तो मुसाफिर नहीं है, 2 रकात कैसे पढ़ सकते हैं? वो कसर कैसे कर सकते हैं? तो कसर नहीं कर सकते, तो उन्होंने कसर नहीं करनी चाहिए। अपने को पूरी 4 असर की पढ़नी है अरफात में, ज़ोहर की, और 4 पूरी पढ़नी है ज़ोहर की और असर की। ज़ोहर की 4, असर की 4। कहाँ पर? अरफात के मैदान में। ठीक है? गुस्ल कर सकते हो तो गुस्ल कर ले, सुन्नत मौक़िदा है।
غسل کر سکتے ہو، عرفات میں جانے سے پہلے تو کر لے، سنتیں موقع دائیں، لیکن اگر آپ کو موقع نہیں ملا اچھا وقت کر لیں. ہاں پڑھ سکتے ہیں، سب پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں 4 رکعت فرض پڑھے، 2 رکعت سنت پڑھے، زیادہ وقت تو دعا میں دیں، نفل چھوڑ کر کے دعا کریں، کیونکہ آج دعا بہت خاص ہے. ٹھیک ہے. مغرب کا وقت ہونے کے بعد کہاں آئیں آپ؟ 10 تاریخ کی رات میں مزدلفہ. پہلا کام کیا میں نے بتایا؟ پہلا کام کیا ہے؟ دونوں نمازیں ملا کے پڑھنی ہے. اگر کوئی جلدی آ گیا مزدلفہ میں، مغرب کا ٹائم آ گیا اور اس نے پڑھ لیا نماز مغرب عشاء، تو بھی نہیں چلے گی، اس کو عشاء کے وقت میں مزدلفہ میں ملا کے ہی پڑھنا پڑے گی. جیسے راستے کی نماز نہیں چل رہی تھی نا، نہیں اپنی اپنی پڑھنی، مزدلفہ میں اپنی اپنی. مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے نا، مزدلفہ میں جہاں جگہ ملے وہاں پڑھ لیجیے. 2 رکعت آپ نے جو ہے پہلے مغرب پڑھے پھر عشاء پڑھے. ٹھیک ہے. مزدلفہ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نمازیں ملا کے پڑھنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ میں آپ کو 70 کنکری چننی ہے. کیا کرنا ہے؟ 70 کنکری چن کے دھو کے صاف کر کے اپنے پاس رکھ لینی ہے. تیسرا کام، فجر سے پہلے مزدلفہ سے نہیں نکلنا ہے. آپ دیکھو گے کہ 25% حاجی جو ہے وہ رات ہی کو نکلنا شروع کر دیتے ہیں. وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق کو شروع ہوتا ہے. سمجھے بات؟ وقوف مزدلفہ رات کو نہیں ہوتا، پوری رات بھی گزار دیے تو نہیں وقوف مزدلفہ ہوگا. وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے صبح صادق. صبح صادق مطلب کون سا ٹائم؟ جب ہم سحری کا وقت ختم ہو جاتا نا، سحری کا وقت ہو چکا ہے، روزے کی نیت کر لیجیے صبح صادق. وہ صبح صادق سے مزدلفہ کے وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبح صادق تک کے مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، رات کو نہیں نکلنا ہے. ہاں فجر وہاں پڑھ لیں. ایک بہت پیاری سنیں، ایک پیاری حدیث پاک یاد آئی ہے، سنا دیتا ہوں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزدلفہ میں تھے. آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی. حضور تبسم کرتے تھے تو دانتوں کے درمیان سے نور نکلتا تھا، لیکن بہت خوش ہوتے تھے نا تو اتنا مسکراتے تھے کہ داڑھیں نظر آتی تھی، لیکن آواز نہیں آتی تھی، کہے نہیں مارتے تھے، لیکن مسکراتے تھے تو سمجھ آتا تھا بہت خوش ہے حضور، آج بہت خوش ہے، کیونکہ داڑھیں نظر آ گئی. صحابہ نے کہا حضور اتنا مسکراتے کیا بات ہے؟ مزدلفہ میں صبح کے وقت، سحری کے وقت، صبح صادق کے وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے. صحابہ نے دیکھا ایسا مسکرائے کہ حضور کی خوشی چہرے سے نظر آنے لگی. صحابہ نے کہا حضور اتنا مسکراتے ہیں، بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عرفات میں دعا کی تھی، یا اللہ جو میرے امتی تیرے بندے حج کرنے آئیں گے تو یا اللہ تو تیرے بھی اور تیرے بندوں کے حقوق بھی معاف کر دینا. تو اللہ نے عرفات میں مجھ سے کہا تھا کہ پیارے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم عرفات کے اندر حاجیوں کے میرے اور اس کے درمیان کے جتنے حق ہے سب معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حق تھے اللہ نے معاف نہیں فرمائے تھے. لیکن آج جب میں نے مزدلفہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے جو امتی ہیں، تیرے جو بندے ہیں حج کرنے آئیں گے تو یا اللہ حاجی کے تیرے اور اس کے اور بندے کے درمیان کے جو حق ہے وہ بھی معاف کر دے. تو اللہ نے مزدلفہ میں مجھ سے وعدہ فرمایا کہ ہم حاجیوں کے ہمارے اور اس کے اور بندوں کے جتنے حقوق تلف ہوئے سب کو معاف کر دیں گے، اور اس کو ایسا کر دیں گے جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. تو حضور کہتے کہ جب اللہ نے مجھے جبریل کے ذریعے یہ خبر سنائی کہ پیارے تیری دعا قبول ہو گئی، عرفات کے اندر تو ہم نے اپنے حق معاف کیے تھے، مزدلفہ میں آپ کی دعا سے ہم حاجی کے اس کے اور اس کے بھائیوں کے یعنی بندے کے درمیان کے جتنے حقوق تھے سب معاف کر دیے. حضور کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھ سے کہا کہ حاجی کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو شیطان اپنے سر پہ کھال ڈالنے لگا. کہاں حاجی حج کرے گا، عرفات آئے گا، مزدلفہ آئے گا، اور اللہ میرے زندگی بھر کے بہکانے برگلانے گناہ کرانے کی ساری محنت کو رائگاں کر کے حاجی کے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو حاجی اپنے سر کو شیطان اپنے سر کو پیٹ رہا تھا اور حاجی کے گناہ معاف ہونے پہ ماتم کر رہا تھا، اپنے سر پہ کھاک ڈال رہا تھا. تو اس کی یہ حالت دیکھ کر کے میرے
तबस्सुम निकल गई और मुझे जो है वो हंसी आने लगी और मैं मुस्कुराने लगा कि अल्लाह हाजी के साथ ये मामला फरमाएगा कि उसके भी हक माफ़ करवा देगा और अपने बंदों के जो हक हाजी से छूट गए थे, जो हक तलफी हुई थी, अल्लाह वो सारे हक भी माफ़ फरमा देगा। तो ये मुज़दलिफ़ा है। मुज़दलिफ़ा में 3 काम करने, मगरिब इशा मिला के पढ़नी है, 70 कंकरी चुननी है और सुबह सादिक के बाद वहाँ से निकलना है। सुबह होने से पहले नहीं निकल गए तो दम लाजिम है। ठीक है, यहाँ से मुज़दलिफ़ा में रात को दुआ में, ज़िक्र में, इबादत में गुजारें। इस रात को हो सके थोड़ा आराम कर लें, हो सके तो किनारे पे की जगह मिलती है, आराम फरमा लें। इसके बाद आप जाएंगे, 10 तारीख आएगी। 10 तारीख ये बड़ा दिन है। आज आपको 4 काम करने तरतीब के साथ, 4 काम। आप गौर से सुनिएगा, अब तक तो समझ में आया ना, हमने कोई मुश्किल रखी ही नहीं है। हमने कोशिश की कि एकदम सिंपल वे में चले, आसान तरीके से चले, कोई दुश्वारी लाए नहीं, ताकि आप जो है बिल्कुल सीधे सीधे समझ जाए, ऐसा समझे कि वहाँ पे किसी को दूसरों को भी मसाइल सिखाए इंशाअल्लाह। हमने ये कोशिश की है कि आप मौलिम बन के जाए, आप खुद भी सही करें, दूसरों को भी सही करवाएं। ठीक है, 9 तारीख गुजर गई, 10 तारीख की सुबह आई। अब आप मुज़दलिफ़ा से कहाँ चलेंगे? मीना में। कहाँ आएंगे? मीना में। मीना में 4 काम करने। पहला काम है बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी। कंकरी मारने का तरीका, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। वहाँ एक दायरा बना हुआ है, उस दायरे में जाके कंकरी लगनी चाहिए। सुबह सबसे पहला काम 10 तारीख का आपका क्या है? पहला काम है कंकरी बड़े शैतान को, सिर्फ बड़े शैतान को 7 कंकरी मारनी है। दूसरा काम कुर्बानी करनी है। कुर्बानी जब कंफर्म हो जाए आपकी कुर्बानी हो गई है, कुर्बानी आपकी तरफ से अदा हो गई है, फिर उसके बाद आप जो है वो हलक करें। हलक करके औरतें कसर करें, छोटी के बराबर बाल काट लें, एहराम उतार दीजिए। अब आपकी सारी पाबंदियां ख़त्म, सिर्फ बीवी हराम थी, हराम अभी भी रहेगी। ठीक है, आप अब बाल काट सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, सिला कपड़ा पहन सकते हैं, आप जो भी चाहें, जो एहराम की पाबंदी थी, जूता नहीं पहन सकते थे ना, जूते पहन सकते हैं, सिला हुआ कपड़ा पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, बाल नाखून वगैरह काट सकते हैं, साबुन से नहा सकते हैं, सब कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको जी बाकी है और हलक बना के, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर किसी ने कंकरी नहीं मारा और हलक कर दिया तो दम आएगा, और कंकरी भी नहीं मारा, कुर्बानी भी नहीं करा और बाल काट लिया तो भी 2 दम आ जाएंगे। समझ रहे आप बात को? पहले क्या करना है? बड़े शैतान को कंकरी मारना, पहला काम। दूसरा काम कुर्बानी, और तीसरा काम हलक। कुर्बानी का पूरा समझ में आपको वहाँ पैसे कटवा, हाँ, तो कुर्बानी की जगह पे करना पड़ेगा। आपको फोन पर मैसेज आता है, हाँ, कि आपकी कुर्बानी हो गई है। आपका जो नंबर दिया गया है ना, उसमें आपको मैसेज आएगा आपकी कुर्बानी हो गई है, आपका ये मामला तय हो गया। उसके बाद हलक करना है। हलक करके सादा कपड़ा पहन लो, खुशबू लगा लो, जो भी आपकी सारी पाबंदी खत्म हो गई। 3 काम हो गए, बड़े शैतान को 7 कंकरी, दूसरा काम कुर्बानी, तीसरा हलक। हलक हो गया। अब चौथा काम सादा लिबास पहन के तवाफ़ ज़ियारत को जाना। कब? 10 तारीख को मक्का मुकर्रमा खाने काबा का तवाफ़ करेंगे। ये दूसरा हज का बड़ा काम है। एक अरफात का वकूफ़ है, दूसरा तवाफ़ ज़ियारत। तवाफ़ ज़ियारत के अंदर सही भी करनी है, सादे कपड़े में जाना है, सादे कपड़े पहन के, क्योंकि अब आपका एहराम खुल गया ना। कंकरी मारी, कुर्बानी की, हलक कर लिया, सादे कपड़े पहन लिए, अब सादे कपड़े में जाए कहाँ? खाने काबा। 10 को का टाइम मिले तो 10 को जाओ, 11 को टाइम मिले तो 11 को जाओ, वरना 12 की मगरिब से पहले पहले कर लो। अब औरतें ऐसा है कि उनके दिन आ गए, हैज़ आ गया, तो औरतें रुकी रहें। जब उनका वो ज़माना ख़त्म हो जाएगा तब वो तवाफ़ ज़ियारत को जाए। लेकिन तवाफ़ ज़ियारत से पहले सारे काम कर सकती है। मतलब वो एहराम पहन के 8 तारीख को मीना आ जाए, 9 तारीख को सुबह अरफात आ जाए, अरफात में दुआएं कर ले, फिर रात को मुज़दलिफ़ा 9 तारीख को आ जाए, सुबह तक की मुज़दलिफ़ा में रहे, फिर 10 तारीख को वापस आ जाए मीना, 7 कंकरी मारे इसी हालत में। उसके बाद में उनकी कुर्बानी जो होगी, उसके बाद में वो कसर कर ले, और फिर सिर्फ तवाफ़ ज़ियारत के लिए रुकी रहे। कब तक? जब तक कि वो पाक ना हो जाए। जब वो पाक हो जाए, गुस्ल करे, फिर तवाफ़ ज़ियारत कर ले। ये औरतों के लिए मसला है। ठीक है, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल है?
وہ سب کریں گے. کیا نہیں کریں گے؟ طواف. اگر خدا نہ خواستہ کسی عورت نے ناپاکی میں کر لیا تو اس کو ایک پورا اونٹ دینا پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ کسی خاتون نے اسی ناپاکی کے اندر حیض کی حالت میں اگر طواف زیارت کر لی اس نے اور اس نے طواف کے 4 حصے لگا لیے, اس کو بدنہ دینا پڑے گا. بدنہ یعنی کیا؟ اونٹ یا گائے جس میں 7 حصے ہوتی ہے. تو وہ عورت کوئی ٹینشن نہ لے, رکی رہے, آرام سے رکی رہے. 10 کو 11 کو 12 کو 13 کو 15 کو 20 کو جب بھی ان کا زمانہ ختم ہو تب تک کہ وہ رکے رہیں, اور جب زمانہ ختم ہو جائے, پیریڈ چلا جائے, غسل کریں, پھر طواف زیارت کر لیں. اس میں ان کو کوئی جرم, کوئی جرمانہ, کوئی کسی طرح کی کوئی وہ نہیں ہوگی. ٹینشن نہیں لینا ہے, بس یہ معاملہ رکھیں. ہڑبڑاہٹ میں, گڑبڑ میں, جلدی میں یہ سب کا ہو گیا, میرا رہ گیا, ایسا نہیں. ٹھیک ہے. طواف زیارت 7 چکر وہی استعلام کر کے 7 چکر کرنے, 2 رکعت واجب طواف پڑھنی ہے, صفا مروہ کی سعی کرنی ہے. پھر اس کے بعد میں 10 تاریخ کو حلق نہیں کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ آپ کا حلق ہو گیا تھا مینا میں, جب آپ نے کنکری مار کے قربانی کر کے حلق کر لیا نا, اب دوبارہ حلق کرنے کی حاجت نہیں ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ یہ مینا کے اندر واپس آئیں گے. یہ نہیں کہ اب ہو گیا تو چلو ذرا ہوٹل چلے جائے, مکہ گھوم لے, پھر لے. ہاں ہاں, صفا مروہ کی صحیح نہیں کرا تو اگر وہ 12 تک کے نہیں کرے گا تو دم آ جائے گا, اور 12 کے بعد کرے گا. دم کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں کرے, وہ 13-14 کو بھی جا کے کرے گا, وہ 13 کو کرو, 15 کو کرو, 20 کو کرو, جب تک کہ کرے گا, لیکن اس کو دم دینا پڑے گا. دم دینا پڑے گا اگر 12 کے بعد کرے گا تو. اور 12 سے پہلے آ کے کر لے, جیسے 10 کو نہیں کیا تھا, گردی کی وجہ سے آ گیا تھا, طواف تو کر لیا تھا, صحیح باقی تھی, تو صحیح 11 کو جائے گا. 12 کو مغرب سے پہلے جائے گا, اور مغرب کے پہلے تک کے نہیں کرا 12 کی, تو پھر وہ دم دے گا, صحیح بھی کرے گا, صحیح بھی کرے گا, دم بھی دے گا. ٹھیک ہے, مینا میں آنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک سمجھ میں آیا؟ آج تک کوئی مشکل ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ کیا کرنا تھا آپ کو؟ 10 تاریخ کے دن صبح میں اٹھ کے پہلے بڑے شیطان کو بسم اللہ اللہ کر کے 7 کنکری مارنی تھی. دوسرا کام قربانی کرنا تھا. تیسرا کام حلق بنانا تھا. حلق ہو گیا, آپ احرام اتار دیجئے, سادے کپڑے پہن لیجئے, اور احرام پہنے بھی رکھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, آپ اس میں طواف زیارت کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ وہ 3-4 دن کا احرام ہو جاتا ہے تو آپ اتار لیں, بہتر ہے. آسانی سینے کے سادہ پہنا سلا ہوا لباس پہن لیں. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ کو پھر طواف زیارت کر کے صفا مروہ کی صحیح کر کے واپس مینا میں آنا ہے. مینا میں آ کر کے 10 تاریخ کے کام ختم ہو گئے. 10 تاریخ کی رمی جو ہے اس کا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کر کے تو دوسرے دن صبح صادق تک کے. مطلب اگر رمی کبھی آپ کی صبح نہیں ہوئی تو دوپہر میں کر لیجئے, دوپہر میں نہیں ہوئی تو عصر میں کر لیجئے, عصر میں نہیں ہوئی تو عشاء کے بعد کر لیجئے, عشاء بعد نہیں ہوئی تو رات کو 2 بجے جا کے کر لیجئے. پھر پہلے کنکری مارنے کے بعد پھر قربانی کیجیے, پھر الگ کیجیے. سمجھ آئی بات؟ اگر رمی جو ہے بڑے شیطان کو کنکری مارنا دن میں نہ ہو سکا تو اس کو لیٹ کرتے 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 صبح صادق سے پہلے کر لینا ہے. اگلے دن 11 کی صبح صادق سے پہلے. لیکن پھر قربانی نہیں کر سکتے جب تک کہ بال نہیں کتر سکتے, جب تک کہ احرام نہیں کھول سکتے, اور جو پابندی ہے اس کے باہر نہیں آ سکتے. پہلا کام ہے رمی کرنا. لیکن رمی کا ٹائم کب سے کب تک ہے؟ 10 تاریخ کی صبح صادق سے لے کے 11 کی صبح صادق تک کے 24 گھنٹے. کتنا ٹائم ہے؟ لیکن کیونکہ وہ پہلے کرنی ہے نا, پہلے کیا کرنی ہے؟ رمی, اس کے بعد قربانی, پھر حلق, اور پھر طواف زیارت. چاروں یاد ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ؟ ٹھیک ہے. تو رمی کا وقت, تو پہلے دن کا وقت کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کے اگلے دن کی صبح صادق تک کے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی وکیل اگر کوئی ایسے اٹا کٹا ہے, جاؤ تم میری بھی مار کے لے کے آ جاؤ, نہیں چلے گا, دم دینا پڑے گا. جو چل سکتے, جا سکتے, رمی کر سکتے, وکیل نہیں بنا سکتے. ایسا آدمی کے اسٹریچر پہ, ایسا آدمی کے چل نہیں سکتا, ایسا معذور ہے کہ پہنچ نہیں سکتا, تو اس کو وہ وکیل بنا سکتا ہے. لیکن کوئی اٹا کٹا تندرست گھڑ کی بوتے تم آ کے جانا, تو دم دینا پڑے گا, دم دینا پڑے گا. تو رمی خود کرنی ہے اگر تندرست ہے تو. دوسرا کام قربانی, تیسرا حلق, اور چوتھا طواف زیارت. طواف زیارت اگر نہ ہو 10 تاریخ کو تو 11 کو کر سکتے ہو.
11 کو نہیں تو 12 کی مغرب سے پہلے تک کے کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, طواف زیارت. تو پہلے دن رمی کا ٹائم ہے صبح صادق سے لے کے اگلے دن کی صبح صادق تک کے 24 گھنٹے. اب 11 کو 2 ہی کام ہے, 11 کو اور 12 کو ایک ہی کام ہے, 2 دن ہے, کام ایک ہے. 11 کو اور 12 کو مینا میں رہنا ہے, ظہر کے بعد جا کے رمی کرنی ہے. 11 کو بھی اور 12 کو بھی ظہر کے بعد جا کے رمی کرنی ہے, کنکری. لیکن 10 تاریخ کو آپ نے صرف بڑے شیطان کو مارا تھا نا, 11 اور 12 کو آپ کو پہلے جو ہے وہ چھوٹے شیطان کو مارنی ہے, پھر درمیانے کو مارنی ہے, اور پھر لاسٹ میں آخری کو مارنی ہے. 11 کو بھی ایسے کرنا ہے, 12 کو بھی ایسے کرنا ہے. لیکن 11 اور 12 کو رمی کا ٹائم کب سے ہے؟ ظہر کے بعد سے. آپ صبح ٹھنڈے جا کے مار کے اب نہیں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا وقت ہی ظہر کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ظہر کے بعد. اس کو جلدی نہیں کر سکتے آپ, اس کو آپ ظہر کے بعد کریں. 11 کو بھی 3 شیطانوں کو کری مارے, 12 کو بھی مارے. 12 کو آپ کو پہلے چھوٹے کو مارنی ہوئی, 11 کو ماری تھی, پھر بیچ والے کو, پھر آخری والے کو. اگر آپ مینا کے میدان میں 12 تاریخ کو مینا کا میدان مغرب سے پہلے نہیں چھوڑ سکے تو پھر اب رک جائیے. سمجھ آئے؟ 12 تاریخ کو ظہر کے بعد آپ کو کیا کرنا تھا؟ 11 اور 12 کو ظہر کے بعد کنکری مارنی تھی نا, چھوٹے کو, چھوٹے شیطان کو, پھر مجلے کو, پھر بڑے کو. تو 11 کو آپ نے ماری, 12 کو ماری. 12 کو کنکری مارتے مارتے مینا میں آپ کو گئی مغرب, تو اب نکلنا نہیں ہے. اب مغرب کی نماز ہونے کے بعد رات کو وہیں ٹھہریے. پھر 13 تاریخ کو صبح صادق کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارو اور پھر نکل کے جاؤ. ٹھیک ہے, مطلب اگر 13 کو اگر آپ رک گئے مغرب کے بعد تو پھر جا نہیں سکتے, پھر رکنا پڑے گا. پھر 13 تاریخ کو دیکھو, 13 کا اور 10 کا رمی کا ٹائم صبح صادق سے. 13 تاریخ کی رمی ظہر تک رکنا نہیں ہے آپ کو, تو صبح صادق کے بعد آپ مار سکتے ہیں. جیسے 10 تاریخ کو مارا تو صبح صادق کے بعد, لیکن 11 اور 12 کا ٹائم ظہر کے بعد کا ہے. اتنا بس یاد رکھیں. نکل سکتے ہیں, اگر نکل گئے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر مغرب ہو گئے تو پھر نہیں نکل سکتے. اگر مغرب ہو بھی نکل گئے تو دم دینا پڑے گا. بالکل آ جانا, پھر ختم. آج آپ کا مقام ہے. جی مکہ نہیں جانا ہے, سیدھے آپ کو اپنی ہوٹل آنا ہے. آپ کا کام ہو گیا پورا. ٹھیک ہے, اب ایک کام باقی ہے, طواف وداع. طواف وداع کیا ہے؟ آخری طواف, الوداعی طواف. جیسے طواف قدوم ویلکم طواف ہے نا, ویلکم قدوم وہ کیا تھا انہوں نے, کنہوں نے کیا تھا؟ کران والوں نے, افراد والوں نے. آپ نے نہیں کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پورا عمرہ کرنا تھا نا. تمتع میں کیا کرنا تھا؟ پورا عمرہ کرنا تھا. تو آپ کو وہ طواف عمرے میں آنے والا تھا, اس لیے آپ کو طواف قدوم نہیں کرنا تھا, لیکن طواف وداع سب کو کرنا ہے. اب غور سے سنیے گا, طواف وداع میں کیا کرنا ہے؟ طواف وداع کے اندر آپ کو جو ہے وہ سادے کپڑے کے اندر جا کر کے حرم کے اندر 7 چکر لگا کے 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جانا ہے. لیکن اگر آپ آ گئے اور معلوم پڑا کہ فلائٹ 5 دن لیٹ ہو گئی, جیسے آج کیا تاریخ ہے؟ 14. کل ہی الیکشن ہوا, آج 14 تاریخ ہے. 14 تاریخ کو آپ نے طواف کیا, آپ کی فلائٹ تھی 16 تاریخ کی, تو 3 دن پہلے تک کہ آپ جا کے طواف وداع کر لیجیے, 3 دن پہلے. لیکن 14 کو کیے, 16 کو فلائٹ تھی, بعد میں معلوم پڑا کہ وہ 18 کو فلائٹ ہے. تو ہاں, پہلے جب بھی آپ مکہ چھوڑے نا طواف وداع کر کے نکل جائے. ہاں بالکل, 3 دن پہلے تک کے طواف جی. اگر طواف وداع آپ جو ہے 3 دن پہلے تک کے کر سکتے ہیں, لیکن اگر 3 دن سے زیادہ رہنا ہے, آپ سوچے کہ 15 کو جانا ہے, 10 کو کر لو, چلو نہیں چلے گا. 3 دن جب باقی ہو تب آپ کو جا کے طواف وداع کر کے الوداعی طواف کر کے آ جانا ہے. ٹھیک ہے, نہیں وہ طواف وداع نہیں, طواف زیارت ہے. وہ جو آپ بولے نا بیوی حرام ہو جاتی ہے, وہ طواف زیارت. اگر طواف زیارت نہیں کیا تو بیوی حرام نہیں ہوگی, اس پہ دم لازم آئے گا, اس پہ دم لازم آئے گا. لیکن اگر ایسا ہے کہ خواتین کو 4 دن پہلے آ گیا حیض, تو وہ اب کیونکہ 3 دن پہلے کرنا ہے نا, تو طواف وداع نہیں کرے گی. وہ بغیر طواف کر کے آ جائیں گے. ان کے لیے کوئی دم, کوئی سزا, کوئی جرمانہ, کوئی بدنہ, کوئی صدقہ, جی اس کے لیے کوئی صورت نہیں ہے دم کی, کوئی کفارے کی کوئی اس کی نہیں. لیکن اگر 3 دن سے پہلے وہ تھے
تو پھر ان کو پہلے طواف وداع کر لینا چاہیے 3 دن سے پہلے اس کو چھوڑنے سے پہلے الوداعی طواف کر کے پھر آپ آگے آپ پیریڈ تو کوئی بات ہی نہیں، ٹینشن ہی نہیں، نکل جائیں. اور اگر اس کے 7 دن پہلے یا 4 دن 5 دن پہلے آ گیا تو طواف وداع نہیں کرے گی بلکہ وہ ان کو معاف ہے. ٹھیک ہے، آپ کو سادے لباس میں جانا ہے، طواف وداع کرنا ہے، 2 رکعت واجب طواف پڑھنی ہے اور پھر آپ کو الوداعی طواف کر کے خانہ کعبہ کو دیکھ کے حسرت بھری نگاہ سے دعا کیجیے یا اللہ تیرا شکر ہے اور مزید بار بار آنے کی توفیق عطا فرما، آنے کے حالات بنا دے، آنے کی ساری سہولتیں اور ساری انتظامات ہمیں عطا فرما دے. مدینہ چلیں گے انشاءاللہ تعالی، مدینہ چلیں گے نا انشاءاللہ. درود شریف پڑھ لیجیے. مکہ مکرمہ میں کچھ جگہ ہیں جہاں پہ آپ کو جانا ہے، جیسے مکہ مکرمہ میں جنت المالا ہے، وہاں جائیے، جا سکتے ہیں تو وہاں پہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ مزار مبارک ہے، قبر مبارک ہے. اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی اکثر زیارتیں آپ کو پتہ ہے، مطاف ہے، یہ جو میں نے تعارف پیش کیا تھا ساری چیزیں. مکہ مکرمہ میں اور بھی زیارتیں، غار ثور ہے، غار جبل نور ہے، غار حرا ہے. اگر آپ کے پاس گنجائش ہے، جا سکتے ہو ٹائم میں تو جاؤ، نہیں جا سکتے ہو تو آپ طوافی میں اور عمرے میں زیادہ وقت گزارو. میں نے الحمدللہ رب العالمین 3 مرتبہ سفر کیا ہے، میں کبھی غار ثور اور غار حرا اور غار جبل نور کو دیکھنے نہیں گیا، بلکہ ہم نے زیادہ کوشش کی ہے کہ ایک دن میں 1 یا 2 عمرے کرتے رہے. اگر جا سکتے تو جائے، دیکھ کر آئے، نہیں جا سکتے تو جانا لازم ضروری نہیں ہے، مناسک میں سے وہ نہیں ہے. مدینہ منورہ ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو خانہ کعبہ آئے اور وہ میری زیارت کو نہ آئے اس نے گویا مجھ پہ ظلم کیا. حضور سے صحابہ نے کہا حضور آپ کی وصال کے بعد بھی کہا من زارا قبری زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کیا گویا اس نے میرے چہرے کی زیارت کی. حضور کے روزے پہ حاضر ہونا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے. من زارا قبری زارنی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے میرے رخ زیبا کی زیارت کی. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو حضور سب کی شفاعت کریں گے، لیکن کچھ ایسے ہوں گے کہ جو حضور کے پاس جائیں گے ہماری شفاعت پر حضور کی شفاعت کریں گے، لیکن روزے پہ حاضری دینے والے مرد اور روزے پہ حاضری دینے والی عورتیں اتنی مبارک ہیں کہ حضور ان کے پاس جا کے ان کی شفاعت کریں گے. ایک تو ہے کہ ہم کسی کے پاس جا کے کچھ مانگے، اور ایک ہے کہ وہ آ کر کے ہمارے گھر پہ آ کر کے دے دے کہ یہ لے تیرے لیے لایا ہوں. تو وجبت لہو شفاعتی کا معنی عبدالحق مودودی دہلوی کہتے ہیں کہ پوری دنیا جا کے کہیں حضور ہماری شفاعت کرے، لیکن روزے کی زیارت کرنے والوں کے پاس حضور آ کے کہیں چل تیری میں شفاعت کرتا ہوں. وجبت لہو شفاعتی، مجھ پر واجب ہے کہ اس کی شفاعت کروں، مجھ پر واجب ہے. حضور نے خود کہا جس نے میرے روزے کی زیارت کی مجھ پہ واجب ہے کہ اس کی شفاعت کروں، میں لے جاؤں گا اس کو جنت میں. تو زیارت کے لیے جائیں، کیسے جائیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے ایسے جائیں جیسے زندگی میں ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. ایک پردہ ہے، ایک دیوار ہے، اور جیسے ہم زندہ ہے ہم سے بڑھ کر کے اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہے. بلکہ ہمارا ایمان تو کہتا ہے، قسم کھا کے کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم تو زندہ ہے، تو زندہ ہے. پھر دوسری بار قسم کھاتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم تو زندہ ہے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، دنیا کی نگاہوں سے چھپ تو گئے لیکن آپ زندہ ہے، اللہ کی قسم زندہ ہے، اللہ کی قسم زندہ ہے. تو اس ارادے سے جائیں، اس نیت سے جائیں کہ ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں. حضور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ہماری دعاؤں پہ آمین بھی کہہ رہے ہیں اور ہمارے لیے شفاعت کا سامان بھی فرما رہے ہیں. حضور سے ملاقات کی نیت سے جائیں، بے ادبی نہ کریں، گستاخی نہ کریں، آواز بلند نہ کریں، کسی چیز کو نام نہ رکھیں. حضور کا دربار ہے، حضور کی بارگاہ ہے، حضور کی بارگاہ بے کس فنا میں وہاں پہ آیتیں لکھی ہوئی ہیں وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اپنی آواز کو نبی کی آواز پہ بلند نہ کرو، کہیں تمہارے اعمال برباد ہو، تمہیں خبر نہ ہو، تمہاری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں. حضور کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کرو. تو اب بہت ادب کے ساتھ بایزید بستامی اور شیخ سعدی اور اللہ والے جتنے جاتے سانس کی آواز بھی نہیں ہونے دیتے تھے. ہم سانس لیتے نا، تو سانس کی آواز ہوتی ہے
تو سانس میں روک کے یہ کہیں تیز نہ ہو جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم جواب دینا ہو. تو بہت احتیاط سے رہیں. وہاں پر جتنے دن رہیں درود شریف پڑھتے رہیں. حضور کے دیار پاک کے اندر کسی چیز کو نام میں رکھیں. دہی کھٹا، کھانا خراب، پانی ایسا، دھوپ ایسی، لوگ ایسے، دکانیں ایسی، بہت مہنگا، کچھ نہیں کرنا ہے. کس کو نام میں رکھنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے. حضور کے شہر میں آئے ہیں، عزت کے ساتھ رہیں. وہاں پر چند مسجدیں جہاں پہ آپ کو جانا ہے. ریاض الجنہ ہے نا، وہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اپلیکیشن ہے، اس میں اپوائنٹمنٹ لینا ہے، تو سیکھ لیجئے گا. اور ریاض الجنہ میں جانا ہے. موبائل میں رہتا ہے آپ کے، اس میں آپ اپنا ڈالیں گے نا. کسی کو دیجیے گا، وہ کروا دیں گے. کوئی اچھے ایکسپرٹ حاجی ہوں گے نا، سمجھدار، ان کو آپ کا نمبر دیجیے گا. آپ کا جو نمبر آتا ہے وہ نمبر دیجیے گا، وہ انرول کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اپوائنٹمنٹ ٹائمنگ ان سے سمجھیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں نا، آپ کو ٹائم دیتے ہیں، اس ٹائم میں جانا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، ریاض الجنہ میں جائیے، منبر رسول پہ جائیے، محراب پہ جائیے. وہاں پہ ستون ہے بہت سارے، سب کے نام ہیں. تو کسی اچھے ایکسپرٹ سمجھدار آدمی کو بولیے، سب بتائیں گے آپ کو. صوفہ کے چبوترے پہ نماز پڑھیے، تہجد گاہ پہ جائیے، جنت البقیع میں جائیے، احد کے میدان میں جائیے. مسجد قبلتین ہے، مسجد قباء ہے، مسجد جمعہ ہے، وہاں پر جائیے. بڑی عظیم الشان مسجد ہے، سب کی فضیلتیں ہیں. ساری مسجدوں میں جائیے، حاضر دیجیے. 40 نمازیں ہو سکے تو مسجد نبوی شریف کے اندر آپ جو ہے وہ اپنی اپنی ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں. جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیں، بار بار دیں. وہاں پر گھومنا پھرنا، ٹہل ٹپری کرنا، ہنسی مذاق کرنا وہاں پہ کام نہیں ہوتا. تو حاجی لوگ ذرا فری ہو جاتے ہیں، اور فری ہوتے تو پھر تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ صحیح نہیں کر پاتے. تو وہاں پہ بہت احتیاط کا دامن تھامے رکھیں. بہت عظیم الشان شہر ہے، سب سے بڑی بارگاہ ہے. تو وہاں پہ رہ کر کے خوب عبادت کریں، درود شریف پڑھیں، نمازوں کی پابندی کریں، باوضو رہیں، خوشبو لگا کے رکھیں، اچھے سے اچھا لباس پہنیں. مدینہ منورہ میں خوب عبادت کریں، خوب عبادت کا اہتمام کریں. ٹھیک ہے، چلیے مدینہ منورہ میں ہمارا بھی سلام پیش کر دیجیے، ہماری سب کی طرف سے سلام پیش کیجیے. ٹھیک ہے، کوئی سوال کرنا تو کیجیے، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے. کوئی بات پوچھنی ہے؟ ٹھیک ہے، دعا کر لی جائے. تو 5 چیزیں مدینے میں جانے کے لیے وہ نام کر دیا جی، مدینہ کے اندر ان جو جیسے 5 چیزیں وہاں جانے کے لیے وہ بتا دیں. اچھا، وہاں پہ ایک مسجد ہے، مسجد قباء. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو صحابہ کو عمرے کا ثواب یاد آتا تھا کہ عمرے میں اتنا ثواب، اتنا ثواب، اتنا ثواب. حضور نے کہا ٹینشن مت لو، گھبراؤ نہیں، افسردہ نہ ہو، قباء چلے جاؤ، 2 رکعت پڑھو گے، اللہ عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا. قباء کے بارے میں اللہ نے فرمایا مسجد اسسہ علی التقویٰ، یہ مطلب مسجد، یہ بے شک وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے، اور اس میں تو وہ جاتے جو طہارت کو پسند کرتے ہیں. اور یہ مسجد بڑی شان والی ہے، 2 رکعت پڑھو گے تو اللہ پاک ایک عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. مسجد قباء بہت اچھی مسجد ہے، وہاں ضرور جائیں، حاضری دیں. روز جائیے اگر ہو سکے تو، ظہر اور عصر کے درمیان یا فجر اور ظہر کے درمیان میں جائیے. وہاں چاشت پڑھیے، اشراق پڑھیے، نفل نمازیں پڑھیے، وہاں رہیے. ٹھیک ہے، جنت البقیع کے اندر 10,000 صحابہ کی مزارات ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ، امام حسن، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا، عثمان غنی اور بے شمار صحابہ کے مزارات وہاں پر ہے. تو جنت البقیع میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے. عورتیں نہیں جا سکتی، مرد ضرور حاضری دیا کریں، حاضری دے کے درود شریف پڑھ کے فاتحہ پڑھ کے آیا کریں. جنگ احد کے اندر جو شہید ہوئے تھے 72 صحابہ، وہ احد کے میدان کے اندر ایک ہی جگہ پہ مدفن ہے. تو وہاں پہ جائیں اور جا کر کے وہاں پہ درود و سلام فاتحہ پڑھیں. حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا، بڑے شہید چچا ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضری دے کے فاتحہ پڑھیں اور حاضری دیں اور قبر مبارک کی زیارت کریں. اسی طریقے سے مسجد قبلتین ہے، تو قبلہ والی مسجد، وہاں پہ جا کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، وہاں پہ بھی ادا کریں. اسی مسجد جمعہ ہے، وہاں پہ بھی جائیں. وہاں پہ خندق کی مسجدیں ہیں، 5 مسجدیں جو خندق کے موقع پہ، ایک علی کے مورچے کی مسجد ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق کے، ایک حضرت صحابہ، 5 صحابہ کی 5 مسجدیں خندق کے باؤنڈری پہ تھی، ان کی بھی زیارت کریں. جتنا ہو سکے وہاں پہ زیارتیں کریں، نیکی کریں، عبادت کریں. مدینہ منورہ میں زیادہ سے زیادہ سرکار کے روزے کی حاضری اور وہاں پہ درود و سلام کی سعادتیں پیش کریں. ٹھیک ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا حج قبول فرمائے. دعا کر لیجیے.